بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں۔ میں یوزلی ویڈیوز نہیں بناتا ہوں اس معاملے پہ، میں ٹیچر ہوں، میرا کام ہے لیکچر دینا، لیکن ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی نامور ہستی جن کے نہ صرف پاکستان بلکہ اراؤنڈ ورلڈ ان کے مداح ہیں، ان کے فینز ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ آلدو کہ میرا ان سے مسلکی طور پہ کچھ ڈیفرینس ہے، لیکن اس کے باوجود میں جن لوگوں کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں ان میں عزت کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ لیکن کچھ دن پہلے ان کا ایک بیان اباؤٹ کہ وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں، ہسبینڈ کا حق بنتا ہے کہ ان کو علیحدہ گھر لے کے دے، اور کوئی بندہ جس کے پاس جاب نہیں ہے وہ مسجد میں جا کے اللہ اللہ تو کرے لیکن شادی نہ کرے۔ ذرا آپ ویڈیو سنیے، پھر مولانا سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی حضرات بیٹھے کہ اگر اس صاحب استطاعت ہے تو الگ گھر لے کر دے، اگر بچی مطالبہ کرے مجھے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دو، اس کی ہمت نہیں کرائے پر لے سکتا ہے تو کرائے پر لے کر دے، اس کی ہمت نہیں تو گھر میں ایک حصہ پورشن اس کا الگ ہو، اس کی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس لڑکی آنے والی کا حق ہے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو روزے رکھو تے تسبیح پڑھو، کسی دے دین و برباد نہ کرو۔ جی، تو آپ نے مولانا صاحب کی بات سنی، اور جو مفتی حضرات تھے وہ کہکا لگا کے ہنسے۔ میرے جیسے لوگ جو کلین شیپ لوگ ہیں، وہ اگر کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یار 2 کلاسیں انہوں نے پڑھ لی ہیں، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ جیسے لوگ جو 2 کلاسیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جو یہ مولانا حضرات کہیں ہم صرف ان کو مانیں، انہی کی پیروی کریں، اندھی آنکھیں بند کر لیں، دماغ معوف ہو جائے، زبان گونگی ہو جائے، کان بہرے ہو جائیں، کسی اور کا کچھ سنائی نہ دے، جو یہ کہیں وہی ان کو مانیں۔ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری شریف سے جتنی بھی صحاح ستہ کی بک ہیں، مسلم ہے، ترمذی ہے، سنن ابن داؤد ہے، دیگر ہیں، صحاح ستہ کی 6 بکس، اور ان 6 بکس میں سے کوئی بھی باب لے لیں، شادی کا، مالی وسائل اور شادی کا، شادی کے مسائل کا، شادی کیوں ضروری ہے، کوئی بھی ایک، اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 3533، 3534، 3535 اور 3536 وہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے شادی کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ سب سے خاص بات جو ان مولانا سے پوچھتے ہیں کہ جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت ہوئی تھی تو تب صحابہ کرام کے کیا حالات تھے، کس کے پاس گھر تھا، کس کے پاس نوکری تھی، کس کے پاس زمین جائیداد تھی؟ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کے پاس زمین جائیداد نہیں ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس کو تو شادی کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی شادیاں کروائیں، انصار نے اپنی بیویوں کو، جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، کچھ دینے کو نہیں تھا، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کو دے دی تھی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سرکار نے وہ کام غلط کروایا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بقول جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ شادی نہیں کرے۔ اس کی سیکنڈ ون بات سن لیتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ شادی کر لو۔ بندے نے کہا کہ سرکار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کیسے کر لوں؟ آپ نے فرمایا کرو تو صحیح۔ ایک شادی کی، کچھ عرصے بعد واپس آیا، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تو حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پھر شادی کر لو۔ پھر شادی کی، پھر کچھ عرصے کے بعد آیا، آ گیا یا رسول اللہ اب تو دونوں بیویاں مارتی بھی ہیں اور بڑا برا حال ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر شادی کر لو۔ اس نے پھر شادی کی اور کچھ عرصے کے بعد آیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میرے پاس اتنا مال و دولت آ گیا ہے کہ میں نے 4 شادیاں کر لی ہیں اور آگے بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیز کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ نکاح کرنا رزق میں اضافے کا سبب ہے، اور یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ نکاح کرو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں دولت
औरत के मुकद्दर की है और औलाद मर्द के मुकद्दर की, और आप पर अगर जाएं, और ये अगर कोई बंदा ये वीडियो देखेगा वो ये जानता होगा, उन्होंने ये देखा होगा कि नकम्मा, मेरे जैसा आदमी, नकम्मा आदमी, उसने शादी की है और शादी के बाद देखते ही देखते उसके हालात बदल गए। तो मौलाना साहब जैसे हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, यहाँ पे 2 वक्त की रोटी इज्जत से पूरी हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। आप बहुत एक ठंडी गाड़ी में, एक ठंडे कमरे में, एक मतलब लेमोजीन गाड़ी में, 4-5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आप सादगी के दर्स देते हैं। मौलाना साहब इज़्ज़त करते हैं लोग आपकी, आप इज़्ज़त करवाएं। और ये जो आप पेश कर रहे हैं ना कंसेप्ट, आपको शायद पता नहीं, पाकिस्तान में अभी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियाँ 35 साल की एज से अबव है जिनकी शादी नहीं हो रही, और वजह क्या है? बेरोज़गारी। और उनके माइंड में पता क्या है? किन मौलवियों का, किन उलमा का अंदर बिठाया हुआ जहर है? आप जैसे उलमा का। तो आप जैसे उलमा को चाहिए कि सादगी का दरस दे। औरत का नान नफ़का क्या है? उसको अच्छा खिलाना, उसको अच्छा पहनाना, उसको रहाइश देना, और अलहदा घर है इस्तात के मुताबिक। तो मुझे बता दें, यहाँ पे एक बंदा जो कमाता है, घर चलाता है, 2-3 बच्चे हैं, बिजली गैस का बिल है, सारी ज़िंदगी लगा के एक घर बनाता है। तो आप मुझे बताइए कि मेरे जैसे एक आदमी को कोई उठ के कहे कि तू पहले घर बना, पहले सेटल हो, फिर तेरी शादी करेंगे, फिर तो मैं 60 साल में शादी करूँगा। और फिर इससे बात ये है कि आप बेहतर जानते हैं कुरान से कि कुरान पाक ने निकाह का हुक्म दिया है कि निकाह करो, तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा होगा, और आप कह रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं तब तक निकाह नहीं करो। मौलाना साहब अपनी बातों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। लोग आपकी बहुत सारी इज़्ज़त करते हैं, और अच्छा आलम वो होता है जिसकी कोई बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना जाए। खुदा के लिए इस पर थोड़ा गौर करें। अवाम तो पहले ही ज़िना की तरफ बहुत माइल है। रहम करिए इस कौम पर, आप आलम हैं, इस कौम का अच्छा सोचिए, ना कि इस कौम को तबाह कीजिए। अल्लाह आप पे भी करम फरमाए, मुझ पे भी करम फरमाए, हम सब जितने भी आलमी इस्लाम के बहन भाई हैं करम फरमाए, और हमें अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।